زندگی کے آخری دن ہٹلر نے شادی رچائی، جشن منایا اور پھر خود کو گولی مار لی۔ 25 اپریل 1945 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینس لنچ کو فون کیا اور کہا، میں نے خود کو گولی مار لی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو۔ میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ صرف انٹن گراف کی فریڈرک دی گریٹ کی آئل پینٹنگ کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا ڈرائیور میری موت کے بعد برلن سے بحفاظت باہر لے جائے گا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلونڈی کو ٹہلانا ہوتا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور سپہر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگا آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن ہمارے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بموں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس میں بیٹھے تھے کہ خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے بہت پہلے ہی واضح کر دی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ جنگ نہیں جیت پاتے ہیں تو وہ برلن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو گولی مار لیں گے۔ لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برلن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہیں رہوں گی، اور میرے منہ سے بھی ایسے ہی الفاظ نکلے۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع آلبرٹ سپیئر بنکر کے پاس ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ بعد میں سپیئر نے اپنی یادوں کو مجتمع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آخری ایام میں ہٹلر کی شخصیت میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ ان کے آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپ کپاتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات، ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو جائے۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا، اس پر بے شمار جھریاں نمودار ہو گئی تھیں، ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ماند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بوڑھے گدھ کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گیا تھا۔ بنکر میں قیام کے آخری دن ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کتاب میں مصنف رابرٹ پائن لکھتے ہیں، سوال یہ تھا کہ اس شادی کا انتظام کون کرے گا۔ ہٹلر کو یاد آیا کہ گوئبلز نے والٹر ویگنر سے شادی کی تھی، اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈا جائے۔ ایک سپاہی بڑی مشکل سے ان کے آخری خطبے کے ساتھ انہیں ہٹلر کے بنکر پر لایا تھا، لیکن وہ ان کی شادی کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا بھول گئے تھے۔ وہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے واپس اپنے گھر چلے گئے۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، شادی کی تقریب شروع ہونے ہی والی تھی۔ گوئبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورمین ایوا براؤن کا گواہ بن گیا تھا۔ ان کی شادی کے سرٹیفکیٹ پر 29 اپریل کی تاریخ درج تھی، لیکن یہ تاریخ غلط تھی کیونکہ رات کے 12:25 کا وقت تھا، لہٰذا اسے 30 اپریل ہونا چاہیے تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور ان کا سبزی خور باورچی
بورمن، گوئبلز، میگڈا گوئبلز، جنرل کربس، جنرل برگڈورف، انہوں نے شرکت کی۔ ایوا ہٹلر کی صحت کے لیے سب نے جام اٹھا کر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایوا نے اس دن بہت شراب پی تھی، لیکن ہٹلر نے صرف ایک گھونٹ لیا اور پرانی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اس نے گوئبلز کی شادی بھی یاد کی، لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا اور انہوں نے کہا، سب ختم ہو گیا، سب نے مجھے دھمکایا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سزائے موت کے قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر سکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیو بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے، سوویت فوج کسی بھی وقت ان کے بنکروں میں گھس سکتی ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے سائنائڈ کے کیپسول قابل اعتماد ہیں۔ ہٹلر نے ان گولیوں کا تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ بلونڈی کی سیکنڈوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کتے کی موت کے بعد اس نے بلونڈی اور اس کے 6 پلوں کو ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اس ڈبے کو چانسلر گارڈن میں رکھا گیا۔ اس کے پلے اب بھی اپنی ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنا آخری کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اوٹو گوئنچے کو 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسے پیٹرول کے کنستروں میں بھر کر اسے بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کا کہا گیا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ ان کے ساتھ اس کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلاٹینیم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت جب حالات بہت سنگین ہو گئے، میگڈا گوئبلز نے چلا کر کہا کہ ہٹلر کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ہٹلر سے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ اسے ایسا نہ کرنے پر آمادہ کر لے گا۔ گیرہارڈ بولٹ اپنی کتاب ان شیلٹر ود ہٹلر میں لکھتے ہیں کہ ہٹلر کے باڈی گارڈ گونچے کا قد 6 فٹ 2 انچ دراز تھا اور وہ گوریلے کی مانند دکھتا تھا۔ میگڈا ہٹلر سے ملنے پر اتنا اصرار کر رہی تھی کہ گونچے نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ باڈی گارڈ نے ہٹلر سے پوچھا، کیا آپ میگڈا سے ملنا پسند کریں گے؟ ہٹلر نے کہا، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایوا وہاں موجود نہیں تھی، شاید وہ باتھ روم میں تھی کیونکہ اندر سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ ہینز لنچ جو دروازے کے باہر کھڑا تھا نہیں جانتا تھا کہ ہٹلر کب خود کو گولی مار سکتا ہے۔ اس نے بارود کی ایک ہلکی سی بو محسوس کی۔ روز کراس مچ ہٹلر کے بنکر میں ٹیلی فون آپریٹر تھا۔ عرصہ قبل بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اچانک میں نے کسی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا، لنچ لنچ، اب ہٹلر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی ہو، لیکن میں نے کچھ نہیں سنا تھا۔ سب سرگوشیاں کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہی ہٹلر کی ذاتی سیکریٹری بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہٹلر کا سر میز پر دیکھا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنا ہاتھ بڑھایا ہو، جس سے اس کی طرف کا گلدان نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا تھا۔ ایوا براؤن صوفے پر گر پڑی تھی۔ اس نے گہرے نیلے اور سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اس منظر کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد لنچ نے ہٹلر کی لاش کو چادر میں لپیٹا اور اسے ہنگامی دروازے سے لے کر چانسلر کے باغ تک لے گیا۔ بورمن ایوا براؤن کی لاش لے کر آیا۔ جب وہ ہٹلر کی لاش میرے پاس سے لے کر گزرے تو اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی مجھ پر چیخا، جلدی سے اوپر آؤ، وہ باس کو جلا رہے ہیں، لیکن میں اوپر نہیں گیا۔ ہٹلر کے سوانح نگار ایان کرشا لکھتے ہیں، اس منظر کو ہٹلر کے آخری دنوں کے تمام ساتھیوں نے بنکر کے دروازے کے ذریعے دیکھا تھا۔ جب ان کی لاش کو آگ لگا دی گئی تو سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہیل ہٹلر کہا، یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگایا اور بنکر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔
जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे ग्वांचे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्रकुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। दोस्तों, ये BBC उर्दू का तज्ज़िया था जो 24 मई 2024 को शाया हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।